السلام علیکم۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ سمیت دیگر مقدمات میں ضمانت اور حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ بی بی سی نے اپنے پیج پہ یہ ہیڈنگ لگائی ہے اپنی ویب سائٹ پہ، تو میں اس کا روداد آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ تھوڑا سا مسکرا لیں یا تھوڑے سے اداس ہو جائیں۔ اس جو بی بی سی نے جو متن شائع کیا ہے جج صاحب کی، جو عدالت کی پروسیڈنگز انہوں نے بتائی ہیں کیا ہوا ہے، میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر بعد میں بات کریں گے۔ پہلے تو یہ رکھوں کہ عدالت میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سابق وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ کچھ ہضم نہیں ہو رہا۔ بہرحال یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں کیا کہوں اس کے بارے میں، آپ مجھے اپنے فیڈ بیک میں بتائیے کہ میں اس کا کیا۔ ملک کے وزیر اعظم پر لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ، اور مقدمے میں اس کی بری ضمانت میں حاضری کی، کیونکہ وہ حاضر ہو ہی نہیں سکتا عمران خان۔ تو آپ سنا ہے، میں نے سنا ہے جیل میں، آپ بتائیں کہاں ہے عمران خان؟ تو اگر وہ جیل میں ہے تو یہ حاضری اس کی لگوا رہے ہیں، تو سنیں ذرا، میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ انسداد دہشت گردی کے عدالت کے جج مسٹر اعجاز بٹر کی جانب سے کیس کی سماعت کی گئی ہے، جس کے دوران عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلیمان صفدر نے کہا کہ عمران خان کی ضمانت عدم پیشی پر خارج نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے دلائل دیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ عدم حاضری پر تکنیکی بنیادوں پر ضمانت خارج نہیں ہوگی۔ انہوں نے عدالت سے مزید وقت کی استدعا کی، جس پر جج اعجاز بٹر نے آج ہی دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ ہے نا مزے کی بات؟ جس کو بلا رہے ہیں وہ جیل میں ہے۔ اب آگے سنیں ذرا۔ پھر وکیل سلیمان صفدر نے یہ کہا کہ جج کی خدمت میں یہ گوش گزار کیا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین پنجاب ہی کی ایک جیل میں ہیں اور عدالت انہیں جیل سے طلب کر لے۔ اس کے جواب میں جج صاحب نے کیا ریمارکس دیے سمجھ نہیں آتی، بالکل زگزگ بنی ہوئی ہے، میں خود حیران ہوں۔ اس کے جواب میں کیا کہا جی؟ وکیل نے کہا جی کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نیازی صاحب پنجاب ہی کی ایک جیل میں ہیں، اور اگر آپ کی عدالت میں مسٹر بٹر اس کا سامنے آپ کے پیش ہونا ضروری ہے تو اسے جیل سے بلا لیں۔ اب آگے جج کیا، پہلے کیا جج کہہ رہا ہے اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ جج نے کہا ہے جی کہ عدالت کے پاس ملزمان کو طلب کرنے کا اختیار تو ہے، مگر چیئرمین تحریک انصاف کیونکہ سزا یافتہ مجرم ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل نے مزید تیاری کے لیے سماعت ملتوی کرنے کی پھر درخواست کی۔ انہیں جج کے رویے کا تو پتہ لگ ہی گیا۔ جج نے ریمارکس پھر دیے اور ان میں کہا کہ میں کوئی نیا قانون تو نہیں بنا سکتا، دیکھنا یہ ہے کہ سزا یافتہ کی حاضری معافی منظور بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ بیرسٹر سلیمان صفدر نے دلائل دیے کہ عمران خان اس سے پہلے تسلسل سے کورٹ میں پیش ہوتے رہے ہیں اور وہ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ اس پر سرکاری وکیل فرحاد علی شاہ نے عمران خان کی عدالت پیشی کی مخالفت کی اور کہا کہ عبوری ضمانت پر کارروائی ملتوی کرنا بلا جواز ہے۔ اس کے بعد حاضری معافی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ تو یہ میرے دوستو، یہ میں نے نہیں کہا، میں اپنی رائے تو اب دوں گا۔ اس ملک میں آج ایک اور خبر بھی آئی ہے، انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ اگر ایسے ہے تو عمران خان کے وکیل شیر افضل خان، بڑا کلاس کا وہ وکیل ہے، ٹانگ سے شیر افضل خان مروت، ان کے بہنوئی کو اور ان کے ساتھ اس کے سیکورٹی گارڈ کو اغوا کیا گیا اور قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سننے میں آئی ہے یہ خبر ابھی، تو تصدیق تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہوگی کہ دیکھیں، پہلے ارشد شریف، پھر عمران ریاض خان، اب شیر افضل خان کا بھائی، کون کرتا ہے ان لوگوں کو قتل؟ کون اغوا کرتا ہے؟ آخر کون ہے؟ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں؟ میرے دوستو اس بات کا جواب تلاش کریں
کہ یہاں کا ہر مظلوم یہی کہہ سکتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں. حکومت کے اس کی ذمہ دار نہیں ہے، پولیس اس کی ذمہ دار نہیں ہے، فوج اس کی ذمہ دار نہیں ہے، عدالتیں اس کی ذمہ دار نہیں ہے. کون ہے؟ کوئی بھی ذمہ دار اس کا نہیں ہے. پھر اس ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارشد شریف شہید ہوا، پاکستان سے اسے بگایا، دبئی وہاں سے بگایا، کینیا جا کے ایک سچ بولنے والا ایک کلاس کا صحافی، اس کے ہاتھ میں گن نہیں تھی. تو ایک آدمی جس کے ہاتھ میں گن نہیں ہے وہ سچ بولتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے. کوئی بھی آدمی حق کے راستے میں چلے اسے قتل کر دیں. آیا یہ قانون ہے اس ملک کا؟ آیا یہ روایات ہیں؟ ہم ان روایات کے ہم اسلام میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، یہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے. تو ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا تو آیا وہ ٹھیک ہوا؟ عمران ریاض نہ پتہ ہے، پہلے آئی مار دیا، قتل کر دیا، پھر خبر آئی اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی ہے، اس وجہ سے پیش نہیں کر رہے. اب کوئی پتہ ہی نہیں ہے، 3 ماہ سے نہ اسے عدالت میں پیش کر رہے ہیں، اس کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہاں ہے، زندہ ہے، مر گیا ہے. اور اسے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے اٹھایا ہے. کون تھا اٹھانے والا؟ یہ بھی کوئی جواب نہیں دے رہا. کس نے اٹھایا؟ آیا اس ملک میں لا اینڈ آرڈر ہے؟ کہاں ہے؟ کیا معاملات ہیں؟ میری سمجھ سے یہ باتیں میرے دوستوں اوپر کی ہیں کہ یا اللہ ہم کون سے ملک میں، دنیا میں ایسا کہ کسی اور ملک میں بھی ہوتا، اگر ہوتا ہو تو مجھے بتائیے گا. تو اس طرح کے حالات ہیں. آج اب یہ خبر آ رہی ہے کہ عمران خان کے وکیل شیر افضل خان مروت صاحب کے بہنوئی کو اغوا کیا گیا اور 7 سیکورٹی گارڈ کے قتل کر دیا. دوسرا بشرا بی بی نے کل ملاقات کی عمران خان سے، اور جاوید چودھری میں نے اس پہ، اور کل میں نے ان کی تھوڑی سی کی تھی ٹکائی. میرے ایک دوست نے کہا یار آپ ان کی ٹکائی نہ کرو، آپ کرتے ہو. یار میں آپ جس بات کی، میں اس کا نام نہیں لیتا، میرا ایک بہت ہی پیارا دوست ہے، بہت ہی قابل احترام ہے. تو وہ جس شخصیت کے بارے میں، اس شخصیت پر یار میں بات نہیں کرتا. میں اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ یہ مجھ پر پابندی تو نہ لگاؤ کہ میں بھی جھوٹ بولنا شروع کر دوں. میں نے کل ویڈیو میں 5,000 روپے سے 50 کروڑ روپے کمانے کا نسخہ بتایا تھا. وہ نسخہ آخر تک وہ ویڈیو دیکھیں تو آخر میں نسخہ جب میں بتاؤں گا تو وہ پوری پھکی نے شروع کی پھکی لے کے آخر والی پھکی چھوڑ دیں، تو ایسی بات نہیں ہوتی. میں نے اس پہ مبشر لقمان کی بھی کچھ بات کی تھی. میں نے مبشر لقمان کا وہ انٹرویو دیکھا ہے جو ڈاکٹر اسرار نے کیا ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق اور شیطان کی جو ابلیس کی تخلیق تھی، اس حوالے سے یہ جو سوال کر رہا تھا. میں تو حیران ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس شخص کو، اس غلیظ آدمی کو، اس میں قرآن کی آیات کی یہ مخالفت کر رہا ہے اس انٹرویو میں. آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد کا جو مبشر لقمان نے انٹرویو لیا تھا، اس انٹرویو میں یہ سوال کیا پوچھ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب تو ایک انتہائی فہم پسند انسان تھے، انہوں نے ورنہ وہ اسے تھپڑ لگا کے اپنے گھر سے اٹھا کے باہر کرتے. اب جاوید چودھری 5,000 روپے سے، اس کی ایک تو نہیں ہے، اس کی تو 50 ویڈیوز ایسی ہیں، آپ دیکھ لیں. اب نیا شوشہ اس نے چھوڑا ہے کہ بشرا بی بی کی ڈائری جس میں جادو کرنے کے طریقے ہیں وہ برآمد کی ہیں انہوں نے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی خبر ہے؟ یہ کوئی بکواس ہے؟ یہ کوئی ٹاپک ہے؟ کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ بشرا کی اگر کوئی ڈائری ہے، اس کے کمرے میں اس کی جا کے ڈائری چوری کر کے آ کے پہلے سما نیوز نے وہ خبر کی اور اس کے بعد لمبے چوڑے تبصرے جاوید چودھری نے کی، اس پہ یہ خبر ہوتی ہے. یہ بات ہوتی ہے ملک کے لوگوں کو. تم یہ ایجوکیٹ کرتے ہو کہ اس کی ڈائری آئی اور اس میں یہ ہے، یہ اس کی پرسنل ڈائری ہے. وہ جو لکھتی ہے کیا پتہ ہے کیا لکھتی ہے، اس کی ڈائری کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے. یہ تو غیر اخلاقی، انتہائی گھٹیا اور غلیظ آدمی ہے. میری ڈائری ہے، میری مرضی، اس میں جو لکھوں. اگر اچھا لکھوں گا تو مجھے اس کا فائدہ ہوگا، ثواب ہوگا، غلط لکھوں گا گناہ ہوگا. تو اس وقت خبر بنی ہوئی ہے، اس وقت میڈیا پہ ٹرینڈ کر رہی ہے اور اس کی ویڈیو کو دیکھا بھی جا رہا ہے. کچھ لوگ تو اس کو دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں اور کچھ لوگ ناقدانہ طریقے سے، میری طرح کے لوگ بھی ہیں جن کے سامنے وہ سب گھٹیا لوگوں کو، غلیظ لوگوں کو ہم سبق لینے کے لیے دیکھنے ہیں. یہ تو گھٹیا اور غلیظ لوگ ہیں. پاکستان کا میڈیا اس وقت دنیا کا موسٹلی، میں کہوں گا، میں سب کا نہیں کہتا، آئی ایم سوری ٹو سے، میں خود میڈیا سے یہ وابستہ ہو گیا ہوں. میں نے یہ چینل اسی لیے ایکسپوز کرنے کے لیے، خاص طور پہ میرا یہ چینل بنانے کا مقصد سیاست دانوں کو انالائز کرنے کے ساتھ ساتھ میڈیا کو، جھوٹے میڈیا کو ایکسپوز کرنا ہے جو اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اس طرح کے بکواس کر کے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.